بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدبخت اور لعنتی شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو وہ کسی صورت بھی فرعون، قارون اور نمرود سے کم نہ تھا۔ یوں تو یزید بہت ظالم، جابر اور نافرمان شخص تھا، لیکن اس کا سیاہ ترین عمل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کرنا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، جب یزید ملعون اور اس کی فوج نے حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ جن لوگوں نے تلوار کے زور پہ یزید کی بیعت کی تھی وہ میدان میں اتر آئے اور کہا کہ ہم یزید بن معاویہ کی بیعت توڑتے ہیں، اور یوں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب یزید ملعون کو اس واقعے کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی فوج کے ذریعے اہل مدینہ پہ چڑھائی کر دی اور اپنے سپاہیوں پر مدینہ کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں یزید کی فوج نے مدینہ میں قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ اہل مدینہ کو لوٹا گیا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ہو گئیں۔ 3 دن تک یزید کی فوج اہل مدینہ کو لوٹتے رہے، زنا کرتے رہے اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جو وہاں پر پیشاب کرتے رہے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی۔ یزید اور اس کی فوج کی اہل مدینہ پر اس چڑھائی، لوٹ مار اور قتل و غارت کو تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 63 ہجری کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے وادی حجاز یعنی مکہ اور مدینہ میں جب اپنی خلافت قائم کی تو یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے اور ان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پر دوبارہ چڑھائی کی اور خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا اور منجنیق سے آگ کے گولے برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور ایک دیوار شہید ہو گئی۔ بقول اسیران کربلا یزید کی حکومت اب چند دن رہ گئی تھی اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہونے والا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جب یزید شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ حرہ کے بعد اپنی عیش و عشرت میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں ایک خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ دمشق سے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا لیکن وہ اس کو شفایاب نہیں کر سکے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اس درد کی وجہ سے وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ رات بھر چیختا اور اپنی تکلیف کی وجہ سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کے چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس ہوتی اور اگر نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی تکلیف محسوس کرتا۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بو آنے لگی جس سے درباری دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید کی قبر کو پھر سے کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، یزید کی ذاتی زندگی کو تاریخ دانوں نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور اصحاب کی ایک جماعت نے یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔